اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسی پر اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ روایت اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں عائد کی گئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کو کیوں تحریر کیا گیا اور اس کو تحریر کرنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کرا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا، اور اس کو تحریر کرنے والے شخص کا نام مختلف روایات میں آتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ البونی ایک ایسا شخص تھا کہ جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کتاب روحانی عملیات اور جنوں کو کیسے قابو کیا جائے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت کیسے اکٹھی کی جائے، اس کے بے شمار عملیات اور وظائف اس میں درج ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات پر مشتمل ہے، اور عملیات کی دنیا میں یہ ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس پر پابندی عائد ہے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کے تحریر ہونے کے 100 سال کے بعد تک بھی یہ کتاب کسی کے کام نہ آئی، کیونکہ جو بھی شخص اس کتاب کو پڑھ لیتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، پھر بعد میں ایک نامعلوم شخص نے اس کتاب میں رد و بدل کیے اور اس کے مختلف اور بہت سے نسخے تیار کیے۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مصنف کی طرف سے اس کتاب میں بہت سے ایسے عملیات موجود تھے جس کی مدد سے انسان بہت طاقتور جنوں کو بھی اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اور اسی لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے، اور جب بھی کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ لیتا یا تو پھر وہ پاگل ہو جاتا، اور یا جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ جنات یہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ کوئی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور جنات کو قابو نہ کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے ان نسخوں کو نکال لیا گیا جس کی مدد کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے عملیات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو صحیح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھ لے پھر یا تو وہ پاگل پن، مرگی اور جنونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور زیادہ مال کے حصول کی وجہ سے اس نے یہ کتاب بہت سا مال دے کر اس کتاب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ روایت تاکہ وہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر اور زیادہ مالدار ہو سکے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب میں موجود اس عملیات کو پڑھنا چاہتا تو جب بھی اس کتاب کو کھولتا تو اس میں سے ایک ایسی عجیب الخلقت مخلوق ظاہر ہوتی جس کی جسمانی سیاہی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص نے بہت دفعہ اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر دفعہ ناکام ہو جاتا۔ تو پیارے دوستو، بار بار کی ناکامی کی وجہ سے اس شخص نے اس کتاب کو ایک عالم دین کے سپرد کر دیا، اور یہ کتاب جس بھی دور میں رہی ہے اس دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت میں مامور رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب میں ایسے عملیات موجود ہیں جن کی وجہ سے جنات اور شیاطین انسانوں کی قید میں آ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور کسی کو بھی اس کتاب کے بارے میں کوئی بھی علم نہ تھا۔ پیارے دوستو، تو اچانک پھر 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب منظر عام پر آئی،
اور منظر عام پر آنے کے بعد اس کتاب کے مواد میں بہت سی رد و بدل کیے جا چکے تھے، اور جو بھی شخص اس کتاب کو پڑھتا لازم تھا کہ وہ عملیات میں ماہر ہو، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا عملیات میں ماہر ہونا لازم ہے۔ آج بھی اس کتاب میں ایسے عملیات موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب تک جس شخص نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے وہ بہت سے آفات میں مبتلا رہا، اور اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور اس کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے شیطان اس پر حاوی ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ناممکن سی بات ہے، مگر روایات میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات میں اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے، اور یہ شخص اپنے دور میں السائی کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہتا تھا، اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب اس شخص نے اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس کو روکا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایسے عملیات کرنے کی کوشش کی جس سے اس کی زندگی کو خطرہ تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھے، لیکن یہ شخص عملیات میں ماہر تھا اور یہ جنات اور شیاطین سے بالکل بھی نہ ڈرا، اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات اور شیاطین کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اس نے پہلے سے ہی ایسے بہت سے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اور جنات اس پر حملہ نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن شیاطین اور جنات نے اس کو مات دے دی، اور یہ شخص شیاطین اور جنات کو قابو کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واحد شخص تھا جو شیاطین سے بچ نکلا۔ جب شیاطین نے اور جنات نے اس پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا، اور جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آئی اور اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کون سا اس کتاب کا حصہ پڑھ رہا تھا، اور وہ الفاظ کیا تھے اور وہ عملیات کیا تھے جو میں بے ہوش ہونے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن جب یہ شخص ہوش میں آیا تو یہ شخص اپنی تمام پچھلی زندگی کو بھلا بیٹھا تھا۔ پیارے دوستو، مصنفین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر لکھوائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان اس کے موجود یہ غیر اخلاقی عملیات کو پڑھ کر اور مال و دولت کو جمع کرنے میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو جائیں، اور جہنم ان پر حلال کر دی جائے اور یہ جہنم کے مستحق ہو جائے۔ کیونکہ پیارے دوستو، اسلام میں جو بھی کالے علم کے عملیات کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے اس شیطانی مقصد سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔